وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، 2-3 مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ خود کش حملوں میں، بم دھماکوں میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی اور شاید اسی لیے جلسے بھی شروع ہو گئے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں ایک دھماکہ ہو گیا اور خیبر ایجنسی میں دوبارہ یہ واقعات شروع ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، سے میرا ایک اور سوال ہے۔ دیکھیے، جب آپ ایک آپریشن شروع کرتے ہیں کسی کے خلاف اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی دفاعی جنگ لڑیں گے اور ایک دوسرے، اب ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب حکومت کہتی ہے جی کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے، یا اعلانیہ طور پر یا غیر اعلانیہ۔ اب ظاہر ہے جب سے امریکہ کی امداد ہم پہ بند ہوئی نا جی، تو انہوں نے بھی جنگ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس سے ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم امداد وصول کرنے کے لیے سارے ڈرامے کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جی؟ جس وقت حکومت جنگ بند کرتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر سے جنگ بندی کیوں ہو جاتی ہے؟ یعنی یہ حساس بات ہے نا جی، کہ یہ جنگ کون لڑ رہا ہے، اس کے اندر کون سے عناصر ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، ہمارے عقل سے پوشیدہ ہیں، کہ ایک سائڈ تو جنگ بند کر رہا ہے تو دوسرے تو اعلان نہیں کیا، تو ادھر سے بھی جنگ بند ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو بنیادی سوال یہ بھی ہے جو میرے نزدیک ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں مجھے موصول ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں، بات چیت تو کسی لیول پہ چل رہی ہے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا جبکہ یہ خبر بھی میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ ملا عمر صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے فورسز کے ساتھ لڑائی کے حق میں نہیں ہیں، اور جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ رک جائیں فوراً۔ اتنا توانا قسم کا ایک بیان وہ حال ہی کے دنوں میں پھیلا ہے، جبکہ مجھے بہت عرصہ پہلے اس کی کچھ کاپیاں انہوں نے شائع کی تھی، مل گئی تھی، جس میں انہوں نے یہی کچھ کہا تھا، لیکن اس وقت اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا اور 2-4 روز سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آپریشنز ابھی بھی چل رہے ہیں؟ اور جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے تو ظاہر ہے جی کہ جس وقت آپ کسی مفاہمت کی طرف جاتے ہیں تو اس موقعوں پر کچھ تھوڑے سے آفٹر شاکس ہوتے ہیں جی۔ تو یہ جو کچھ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، یہ شاید وہی چیزیں ہیں جو اس فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچنے کے بعد ایک دوسرے پر پریشر ڈالنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آفٹر شاکس ہیں یہ؟ مجھے لگتا ہے اس طرح ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کشمیر کا ذکر کیا، تو کشمیر کے حوالے سے جو اس حکومت کی پالیسی ہے، انڈیا کو پسندیدہ ملک قرار دینے کا جو ایک ہم نے خبر سنی تھی، بعد میں وزیر اعظم نے اس کی تردید بھی کر دی، تو اس کے بعد ایک دفاع پاکستان کانفرنس شروع ہو گئی۔ اس میں آپ کے بہت سے پرانے دوست ہم نے دیکھے، لیکن اس میں بہت سی دینی جماعتیں تھیں، اس میں جماعت الدعویٰ کے لوگ بھی تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب کی لابی ساری تھی اس میں، جنرل ضیاء الحق صاحب کی لابی، شاید شیخ رشید صاحب اور اعجاز الحق کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ باقی بھی سارے وہی تقریباً۔ نہیں، لیکن آپ اس میں کیوں نہیں گئے؟ مجھے دعوت ہی نہیں ہے۔ آپ کو دفاع پاکستان کانفرنس میں بلایا ہی نہیں گیا؟ قطعاً نہیں۔ اگر بلاتے تو آپ جاتے؟ سوچتا پھر میں اس کے اوپر، تو ان کا مقصد تو نیک ہے۔ معلوم کرتے کہ دفاع افغانستان کونسل بنی تو افغانستان پر حملہ ہوا، تو اگر دفاع پاکستان کونسل بنی تو پاکستان پر کہیں سے حملہ کروانا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو پوچھتا کم از کم ہے۔ نہیں، لیکن اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آئے جن پہ کہ پہلے مشرف صاحب کے دور میں پابندی لگائی گئی، لیکن ان کے ساتھ مشرف صاحب کے وزیر بھی ہم نے خطاب کرتے ہوئے دیکھے، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو یہی دیکھیں، چکر کی بات آپ مجھ سے نہ پوچھیں، چکروں کی بات آپ مجھ سے زیادہ خود جانتے ہیں کہ پیچھے یہ کس کی آشیرواد سے اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں جس سے فضل الرحمان کو الگ تلگ رکھا جاتا ہے جی۔ جب سوات میں آپ معاہدے کر رہے ہیں تو ANP مذہب کے فیصلے کرتی ہے اور میں حکومت میں شامل ہوں، مجھے الگ تلگ رکھا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے جی؟ اچھا، پچھلے دنوں آپ کی پارٹی کے ایک سینیٹر اعظم سواتی صاحب جو ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ تحریک انصاف میں چلے گئے۔ ان کے ایک بھائی ہیں لائق محمد خان صاحب، وہ آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پہ MNA بنے ہیں، تو وہ جا رہے ہیں تحریک انصاف میں یا نہیں جا رہے؟ دیکھیے، جہاں تک اعظم خان سواتی صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے تو بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ مجھے اپنی پارٹی سے کوئی شکایت نہیں، اور مجھے ایک خط بھی بھیجا انہوں نے، اور جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کرام، اکابرین، آپ کا خاندان میرے ساتھ بڑے احسانات، میں اس کا ہر وقت جو ہے معترف رہوں گا اور اس تعلق کو زندگی بھر نبھاؤں گا وغیرہ وغیرہ جی، تاہم میں مستعفی بھی ہو رہا ہوں، یہ بھی ہو رہا ہوں۔ اب جب ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں، میری پارٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے، تو پھر میں کیا تبصرہ اس کے اوپر کروں؟ جہاں تک لائق محمد خان کا تعلق ہے، دیکھیے اگی جو ہے ان کا حلقہ انتخاب ہے، اور اگی کے بہت بڑے جلسہ عام میں جی، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین پر شاید اس سے بڑا جلسہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے جی۔ اس جلسہ عام میں انہوں نے
صرف خود نہیں اپنے بیٹے کو بھی لا کر کھڑا کیا کہ میں بھی اس جماعت میں زندگی گزاروں گا مکمل، اور میرے بعد پھر اگلی نسل کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جمعیت میں اپنا وقت گزارے گا، اور میں جمعیت میں آیا ہوں جمعیت میں زندگی گزارنے کے لیے، جمعیت سے جانے کے لیے نہیں۔ تو یہ کافی ہے ہمارے لیے ایک دہانی اس حد تک، اور ہم جب جماعت کے ساتھ وہ اس طرح کے ایفاء عہد کا اظہار کرتا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں اس کو۔ جب جماعت سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے تو پھر کیا تبصرہ کر سکتے؟ تو آپ کو اعظم سواتی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے اور عمران خان سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے؟ اعظم سواتی صاحب سے یہی شکایت ہے کہ بلا وجہ پارٹی کیوں چھوڑی؟ دیکھیے میں گزارش کروں گی، ہم جمعیت والے جو ہیں نا، یہ جمعیت کو ماں سمجھتے ہیں کہ جس کی گود میں ہم نے پرورش پائی، جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور پھر کارکن جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک فدائیت کا جذبہ رکھتا ہے، اس سے ایک وفاداری کا جذبہ رکھتا ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اس ماں کو داشتہ سمجھتے ہیں اور اپنی ہوس پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک دوسری داشتہ کی تلاش میں شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی نے اس ماں کو داشتہ سمجھا؟ بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس لسٹ میں چلا گیا، مجھے افسوس ہے اس کے اوپر۔ تو یہ تو پارٹی چھوڑ کے تو بہت سے لوگ آج کل جا رہے ہیں اور وہ تو کہتے ہیں ہم انقلاب لے کے آئیں گے اور سونامی لے کے آئیں گے۔ جہاں تک سونامی، دیکھیے ایک پارٹی کا نام تحریک ہے۔ میں نے جتنی بھی مفکرین کو سنا ہے یا جتنا بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے لفظ تحریک کو میں سمجھ سکا ہوں، تحریک کو عام طور پر سمندر کی لہروں سے تو تعبیر کیا گیا ہے، لیکن بھونچال، طوفان اور سونامی سے کبھی تعبیر نہیں کیا گیا جی۔ تو یہ تو اس تحریک کے جو روح ہے اس کے منافی اس کی تعبیر ہے۔ ایک تو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک جذباتی قسم کے نعرے ہوتے ہیں، اور ان نعروں سے کہتے ہیں کہ چینج آئے گا، تو چینج کی بات تو جی سن 47 میں بھی ہم نے کی، 63 سال ہو گئے ابھی تک ہم چینج کی انتظار میں ہیں۔ غریب انسان کے لیے جو نعرہ دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اس سے شاید کوئی توانا آواز نہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ تو کیا صورتحال ہے آج، کیا ملا قوم کو؟ اور اگر امریکہ کو دیکھا جائے، اوباما صاحب نے کہا چینج، اسی پہ الیکشن لڑا جی، بیچارہ ایک ادھر دیکھ رہا ہے کہ کیا کروں جی۔ تو یہ نعروں سے تبدیلیاں نہیں آتی جب تک کہ نعرے کے پیچھے ایک باقاعدہ منشور نہ ہو۔ جمعیت علماء چونکہ ایک باقاعدہ منشور رکھتی ہے اور اس منشور کو قرآن و حدیث کی روشنی میں طے کیا گیا ہے اور اکابر اور جید علماء کرام نے طے کیا ہے، تو تحریک کی صورت میں ہم نے چلنا ہے اور اپنے نظریات پر کاربند رہتے ہوئے چلنا ہے، اور اس تأثر کو جگہ نہیں دینی کہ خدا نخواستہ ہمارے پشت پر کہیں بین الاقوامی قوت آ گئی ہے یا کوئی داخلی مقتدر قوت آ گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر تو پھر آپ ہمیشہ اقتدار میں آ کر بھی ان کے مفادات کے لیے کام کریں گے۔ آپ اس رائے کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں، اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک بڑی اکثریت روایتی سیاستدانوں سے تنگ آئی ہوئی ہے اور اسی لیے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں؟ ہاں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے تحریک انصاف کو ہم کئی حوالوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اس حوالے سے بھی کہ دنیا میں جو جنگ ہے وہ تہذیبی جنگ ہے، اور اس تہذیبی تصادم میں جہاں مغرب اور امریکہ ہمارے اسلامی اقدار اور شعائر اور ہمارے تہذیب کو روندنا چاہتا ہے اور اپنی تہذیب کو ہمارے معاشرے پہ مسلط کرنے کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کے لیے ریاستی طاقت استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے NGOs کی، اس کے لیے مشنریز کی، اور حتیٰ کہ حکومتوں کو پریشرائز کرتا ہے، تو ایسے وقت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جس کلچر کو متعارف کرا رہے ہیں وہ کلچر ہمارا نہیں ہے، ہمارا اسلامی نہیں، ہمارا وطنی نہیں، ہمارا قومی نہیں ہے، اور اس مولانا صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، جب تحریک انصاف کے جلسے میں نماز کا وقت آتا ہے تو عمران خان نماز پڑھتے ہیں اکیلے ہیں؟ اکیلے نہیں پڑھتے ہیں، شلوار قمیض پہن کے آتے ہیں۔ اچھا، ہاں تو یہ جینز جو ہے وہ صرف ہوائی جہاز میں پہنتے ہیں؟ اچھا، نہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ جس طرح ایک عام پاکستانی ہے ویسے عمران خان ہے۔ دیکھیے میں عرض کروں، جب آپ متعلقہ خواتین کے ساتھ اپنی متعلقہ خاتون کو یہاں اپنے گھر میں ٹھہرائیں گے، لندن میں جا کر اس کے گھر میں ٹھہریں گے، بچے جو ہیں یہودی مذہب کے مطابق ماں کے ساتھ رہیں گے، یہودی مذہب بچے مسلمان ہیں،
اور وہ یہودی کو اسکولوں میں پڑھیں گے. بچے مسلمان ہیں, اللہ کرے مسلمان ہوں, مجھے خوشی ہوگی کہ مسلمان ہوں, میں کسی کو کافر بنانے کا شوقین نہیں ہوں, لیکن تہذیب جو ہے وہ ہماری والی نہیں ہوگی. ہم یہاں پر ان کو اپنے ساتھ باہوں میں باہیں ملا کر, یعنی آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں, میں اس پہ زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک نوجوان کو آپ نے کہا کہ نوجوان کو سمجھانا ہے کہ ہماری تہذیب و تمدن وہ کہاں چلا گیا. میوزیکل شوز میں ہمارے جلسے تبدیل ہو گئے ہیں, دختران قوم کے رقص سرود میں ہمارے جلسے تبدیل ہو گئے ہیں. ملی نغمے ہوتے ہیں, ملی نغمے نہیں ہوتے حضرت, وہ سارے کے سارے جو ہے. تو وہ شہزاد رائے جو ہے جس نے وہاں پہ گانا گایا, اس نے ڈرون حملوں کے خلاف بھی گانا سنایا. اب سوال یہ ہے کہ آپ امریکہ کو 2-3 گالیاں بھی دے دیں, لیکن اس کو یہ اطمینان دلا دیں کہ میں آپ کی تہذیب کی جنگ لڑ رہا ہوں, تو وہ ان کے لیے اطمینان, ان کی نمائندگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان اندر سے امریکہ کے ساتھ ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, اور اس میں کسی کو ابہام بھی نہیں رہنا چاہیے. اور میرے پاس اور بھی بہت سے معلومات ہیں جس کو میں چاہتا نہیں لوگ سمجھیں گے کہ شاید خواہ وہاں کسی کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو ایک تو تہذیبی حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تہذیبی جنگ دنیا میں ہے اور ایک قوت مغربی تہذیب کا نمائندہ بن کر ملک کی سیاست کر رہا ہے, تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکوں گا. دوسری چیز جو ہے کہ جو لوگ وہاں شامل ہو رہے ہیں, جس کا آپ کو چینج, کیا جو قوت اس رواں دواں ان کی طرف جا رہی ہے وہ کیا تبدیلی والی قوت ہے؟ جاوید ہاشمی تبدیلی والا شخصیت ہے؟ میرے لیے قابل احترام ہے. مسلم لیگ نون میں رہے ہیں, لیکن مسلم لیگ کا کون سا آدمی ہے جو تبدیلی کی بات کرتا ہے؟ ملک انہوں نے بنایا, ملک پر آج تک وہ مسلط وہی طبقہ ہے, وہی لوگ ہیں. صرف ایک مشرف کے دور میں, معتوبی کا دور اس نے گزارا ہے جو قابل تحسین ہے, اس میں ضرورت میں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص جو ہے صرف مشرف کے دور میں مستحکم رہا اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جانا اور پھر اس کو داد تحسین دے دینا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک شخص کے ذاتی کردار کو اس وقت تک دیکھا جائے گا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مشرف کی پوری ٹیم میں جا کر شامل ہو رہے ہیں, مشرف کے ایڈیشن بن رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ تبدیلی کے تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جناب وہ خانہ بدوش سیاسی قبیلہ ہے جو ہمیشہ اقتدار کا سراب دے کر وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اقتدار عمران خان کو مل رہا ہے, واللہ عالم. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی مجھے اختلاف ہے کہ میڈیا بھی یک طرفہ طور پر جب مصروف ہو جاتی ہے تو پھر میڈیا بھی ایک سوال نشان بن جاتا ہے. آپ ناراض نہ ہوں کہ وہ کس کے اشارے, جیسے مغرب کی میڈیا جو ہے جس کو لوگ آزاد میڈیا کہتے ہیں, لیکن مغرب کی ایک طے شدہ پالیسی سے ہٹ کر ایک لفظ بھی وہ نہیں کہتے اور اسی پہ سارے گردان چڑھا دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہماری میڈیا کچھ اسی طرح کی بن گئی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید کہیں کوئی قوت ایسی تو نہیں ہے کہ جس کے بعد ساری ہوائیں ہی اس کی طرف پلٹ گئی ہیں. لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. کیوں؟ میں ایک نظام کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں, میں فرد کے ساتھ نہیں. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ نظریاتی سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان میں نظریاتی سیاست تو جماعت اسلامی بھی کرتی ہے, تو پھر جماعت اسلامی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کیوں کرتی ہے؟ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.